ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ روم کی ابتدائی چند آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس سورت کا نام سورہ روم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدائی آیات میں روم کی حکومت جب مغلوب ہو گئی اور فارس کی حکومت غالب ہو گئی، تو اس موقع پر یہ چند آیات نازل کی تھی۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ روم ہے۔ سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہے۔ بعض سورتوں کے شروع میں اور ابتدا میں اس قسم کے حروف آتے ہیں، الف لام میم، طٰ طٰ سین کاف ہا یا عین صاد، ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ مقطعات کا معنی یہ ہے کہ ان کی تقطیع کی جاتی ہے، ان کو کاٹ کاٹ کر پڑھا جاتا ہے۔ الف لام میم اس طرح پڑھتے ہیں، ملاتے نہیں ہیں اس کو، اس لیے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ یہ جو حروف مقطعات ہے، جیسے الف لام میم ہے، اب یہ اس سورہ روم کی ابتدا میں بھی ہے، سورہ بقرہ کی ابتدا میں بھی ہے۔ تو سورہ بقرہ کی پہلی آیت الف لام میم ہے، سورہ روم کی پہلی آیت الف لام میم ہے۔ معنی یہ ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ ہے، لیکن ہمیں اس کا معنی نہیں معلوم۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بعض سورتوں کے ابتدا میں اس قسم کے حروف ذکر کیے ہیں، حروف مقطعات ہے وہ قرآن، لیکن ہمیں اس کا معنی نہیں معلوم۔ پڑھنے پر ثواب ملتا ہے، نماز میں پڑھے تو نماز ہو جاتی ہے، لیکن معنی ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ نے اس کا معنی مخفی رکھا ہے، یہ ایک راز ہے۔ یہ ایک بات مجھے یاد آ گئی، کافی پرانی بات ہے۔ جب میں پاکستان میں تھا تو اس وقت بعض لوگوں نے یہ مسئلہ کھڑا کر دیا تھا، اب بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی قرآن مجید کو اگر سمجھ کر نہ پڑھا جائے تو اس کا کوئی ثواب نہیں ملتا۔ یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ قرآن کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے۔ مسلمانوں پر یہ حق ہے قرآن کا کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، لیکن قرآن کریم کا ایک اور حق بھی ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت ٹھیک ٹھیک کی جائے۔ اگر کوئی شخص قرآن کو نہیں سمجھتا اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے تب بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ سمجھ کر پڑھے تو اچھی بات ہے، سمجھنا قرآن کا حق ہے،
لیکن یہ کہنا کہ جو قرآن مجید کا ترجمہ نہیں جانتا یا سمجھتا نہیں ہے تو قرآن کے پڑھنے پر کوئی ثواب نہیں ملتا، یہ بات درست نہیں۔ تو میں اس وقت پاکستان میں تھا، یہ آج سے کوئی میرے خیال ہے 25 سال یا اس سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہوگا۔ ہمارے یہاں ایک عالم دین ہوتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، مفتی نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کراچی میں ہوتے تھے، بڑے علماء میں تھے، ان کا بڑا ادارہ ہے وہاں جامعہ بن نوریہ۔ تو ایک جلسہ تھا کراچی کے اندر، تو وہاں مجھے بھی دعوت دی گئی تھی اور مفتی صاحب بھی تشریف لائے۔ تو مفتی صاحب نے وہاں بیان کیا اور اس موقع پر یہ آیت پڑھی، الف لام میم، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات پڑھی، اور اس مسئلے کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید جو سمجھ کر نہ پڑھے تو ثواب نہیں ملتا، یہ غلط ہے۔ اور دلیل میں یہ آیت پیش کی، الف لام میم ہم پڑھتے ہیں، نماز میں پڑھے تو نماز ہو جاتی ہے، اس سے معنی ہمیں نہیں معلوم، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن مجید کا ایک حرف پڑھے اسے 10 نیکیاں ملتی ہے۔ اور مثال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پیش کی، آپ نے فرمایا کہ ہر حرف پر، قرآن کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ معنی یہ الف پر 10 نیکیاں ملتی ہے، لام پڑھیں گے 10 نیکیاں ملتی ہے، میم پڑھیں گے 10 نیکیاں، الف لام میم پڑھنے پر 30 نیکیاں ملتی ہیں، اور معنی آپ کو نہیں معلوم۔ بڑی زبردست بات کی انہوں نے کہ قرآن ہم شروع کرتے ہیں اور آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم، اور سورہ روم میں بھی یہاں آغاز میں فرمایا الف لام میم۔ بڑے سے بڑا عالم ہو، مفتی ہو، شیخ الحدیث ہو، یہ معنی اسے نہیں معلوم، تو ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی، سورہ روم کی ابتدائی آیات ایک خاص موقع پر نازل ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اعلان نبوت کے 5ویں سال روم اور فارس، جو اس دور کی سب سے بڑی مضبوط سلطنت سمجھی جاتی تھی، یہ 2 بڑی حکومتیں تھیں، ایک روم کی حکومت اور ایک فارس کی۔ فارس کے لوگ مشرک تھے، آتش پرست تھے، اور روم کے لوگ اہل کتاب تھے، عیسائی تھے، نصرانی تھے۔ ان کی جنگ ہوئی تو مشرکین یہ چاہتے تھے، جو مکے میں مشرک تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ فارس کی جیت ہو، وہ جیت جائے، وہ ان کو سپورٹ کر رہے تھے۔ اور جو مسلمان اس وقت مکے میں تھے ان کی خواہش یہ تھی کہ روم جیت جائے، اس لیے کہ روم اہل کتاب ہے، تو مسلمانوں سے بنسبت مشرکوں کے یہ قریب ہے، اس لیے کتاب کو مانتے ہیں، وحی کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف ہے، لیکن اہل کتاب تو ہے، تو بنسبت مشرکوں کے یہ مسلمانوں سے قریب ہے، تو مسلمان یہ چاہتے تھے کہ روم جیت جائے، لیکن روم مغلوب ہو گئے۔ تو مشرکین نے بڑی خوشی منائی اور مسلمانوں کو انہوں نے بہت باتیں سنائی کہ دیکھو جی، جو تم جن کو سپورٹ کر رہے تھے وہ تو ہار گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت نازل فرمائی، فرمایا الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر اللہ۔ الف لام میم، رومی مغلوب ہو گئے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فی ادنى الارض، قریب کی زمین میں، قریب کے موقع میں، وہ جگہ جو جہاں جنگ ہوئی تھی وہ عرب کے قریب تھی، ازراعات اور بصرہ کا علاقہ تھا، وہاں جنگ ہوئی تھی، اور وہ قریب کا علاقہ تھا عربوں سے۔
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں رومی مغلوب ہو گئے، فارس غالب آ گیا، لیکن اللہ نے پھر آگے مسلمانوں کو خوشخبری دی، یہ جو فارس ہے یہ غالب ہونے کے بعد عن قریب مغلوب ہو جائیں گے، اور جب یہ رومی غالب ہوں گے وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ، اس دن مسلمان اللہ کی مدد سے اور اللہ کی مدد کے ساتھ خوش ہوں گے۔ یہ آیت نازل ہوئی۔ اب یہ اعلان نبوت کا 5واں سال ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ باہر نکلے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ 3 سال میں رومی فارس پر غالب آ جائیں گے، 3 سال کے اندر۔ تو مشرکین جمع ہو گئے بازار میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اعلان فرما رہے ہیں خوشی مت مناؤ۔ ابی ابن خلف، یہ مشرکین کا سردار ہے، یہ آیا اور اس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم جھوٹ کہتے ہو، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا میں سچ کہتا ہوں، اس لیے کہ قرآن کی آیات نازل ہوئی ہے، اور اگر تم میری بات کو سچ نہیں مانتے تو انہوں نے شرط لگا لی، انہوں نے کہا شرط لگاؤ، کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا اگر میں شرط ہار گیا تو میں 10 اونٹنیاں دوں گا، اور اگر تم شرط ہار گئے تو مجھے 10 اونٹنیاں دینا۔ اس زمانے میں شرط لگانا جائز تھا، بعد میں حرام ہوا، لیکن اس زمانے میں یہ حرام نہیں تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ماجرا سنایا۔ آپ نے فرمایا ابو بکر یہ 3 سال کی قید تم نے کہاں سے لگائی؟ اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا بضع سنین، چند سالوں میں، اور بضع عربی زبان کا لفظ ہے، 3 سے لے کر 9 سال تک کی مدت کو عربی میں بضع کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ تم جس کے ساتھ تم نے یہ شرط لگائی ہے اس کے ساتھ مدت بڑھا دو اور اونٹ بھی بڑھا دو۔ کہا وہ 7 سال کے اندر، بعض روایات میں 9 سال ہے، بعد میں 7 سال ہے۔ 7 سال کی بات کرو، 7 سال میں فارس مغلوب ہو جائے گا، رومی غالب آ جائیں گے۔ اور اونٹ بڑھا کر 10 کی جگہ 100 کر دو۔ اللہ اکبر، قرآن پر کیسا یقین ہے۔ اونٹ 100 دوں گا اگر 7 سال کے اندر رومی غالب نہ آئے۔ آپ نے جا کر ابی ابن خلف سے کہا 3 کے بجائے 7 سال ہے اور اونٹ 10 کے بجائے 100 ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ ہجرت ہوئی تو ابی ابن خلف آیا اور ابو بکر سے کہا لگتا ہے آپ بھی ہجرت کرنے والے ہیں، جانے سے پہلے کوئی اپنا کفیل بنا کے جاؤ۔ آپ نے اپنے بیٹے کو کفیل بنایا۔ خیر آپ ہجرت کر کے چلے گئے۔ اللہ کی شان دیکھے، جس وقت غزوہ بدر ہوا ہجرت کے دوسرے سال، ٹھیک 7 سال بعد ادھر اللہ نے مسلمانوں کو بدر میں فتح نصیب فرمائی اور مسلمان غالب ہوئے، اور اس طرف دوسری طرف رومی فارس پر غالب آ گئے۔ ابی ابن خلف مر گیا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے شرط کے مطابق 100 اونٹ اس کے وارثین سے لے لیے، اس لیے کہ شرط جیت گئے آپ، اور اس وقت شرط لگانا جائز تھا۔ یہ جوع وغیرہ حرام نہیں ہوا تھا، یہ تو بعد میں حرام ہوا۔ جب شرط جیت گئے 100 اونٹ آپ کو مل گئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، فرمایا کہ میں 100 اونٹ جیت گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ سحت ہے، حرام ہے، صدقہ کر دو، غریبوں کو دے دو۔ اب سوال یہ پیدا ہوا اس وقت تو اس کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، حرمت تو بعد میں نازل ہوئی۔ شراب اور جوئے کو اللہ نے بعد میں حرام قرار دیا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا، ناپسند فرماتے تھے، اگرچہ حرام نہیں ہوا لیکن آپ ناپسند فرماتے تھے۔
آپ نے ابو بکر کے لیے بھی ناپسند فرمایا. یہ ایسی چیز ہے کہ میں ناپسند کرتا ہوں. علماء نے لکھا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان یہ ہے کہ اسلام سے پہلے بھی، اسلام لانے سے پہلے نہ انہوں نے کبھی شراب پی ہے، نہ انہوں نے کبھی جوا کھیلا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ اس امت کے اندر سب سے بڑی شان اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت کے اندر سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، خلیفہ بلا فصل ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان قرآن میں بیان کی ہے، آپ کی فضیلت قرآن میں بیان کی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بیان کی ہے، صحابہ اکرام اور اہل بیت نے آپ کی شان اور آپ کی فضیلت بیان کی ہے. وہ ہستی ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، فرمایا الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مکہ سے مدینہ ہجرت فرما رہے ہیں. مشرکین آپ کے تعاقب میں ہیں اور آپ غار کے اندر روپوش ہو گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ساتھ ہیں غار ثور میں. اللہ اس منظر کو ذکر فرما رہے ہیں قرآن میں، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے فرما رہے ہیں اگر تم رسول اللہ کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ نے ان کی پہلے بھی مدد کی ہے. اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت تو نہیں ہے. اور پھر اللہ نے اپنی اس مدد کا ذکر کیا. وہ وقت یاد کرو جب یہ دونوں غار کے اندر تھے، رسول اللہ بھی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو بکر بھی آپ کے ساتھ تھے. اذ ہما فی الغار. ابو بکر نے عرض کی اللہ کے رسول یہ تو غار کے دہانے تک مشرک پہنچ گئے ہیں، بس نیچے دیکھیں گے تو ہم نظر آ جائیں گے. آپ نے فرمایا اے ابو بکر اللہ اکبر، یہاں صرف ہم دونوں نہیں ہیں، تیسرا یہاں خدا بھی ہمارے ساتھ ہے، غم مت کرو. اللہ نے اس منظر کو ذکر کیا، فرمایا اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. آپ نے اپنے صاحب سے کہا، اپنے ساتھی سے کہا. ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صحابیت کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے. اس لیے جو ابو بکر کی صحابیت کو نہیں مانتا، آپ کی اس صحابیت کو جو قرآن میں ہے، یہ جو فضیلت اللہ نے دی ہے یہ قرآن میں، جو اس کو نہیں مانتا ہے وہ قرآن کا منکر ہے، اور قرآن کا منکر مسلمان نہیں ہوتا، کافر ہوتا ہے. لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کون ہے؟ آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں. آپ کی شان تو یہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مسند بزار میں روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے ہیں. آپ نے لوگوں سے پوچھا یہ بتاؤ من اشجع الناس، لوگوں میں سب سے بہادر کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا آپ ہی بہادر ہے. بالکل ٹھیک، حضرت علی رضی اللہ عنہ بہت بہادر آدمی تھے، ان کی شجاعت تو مشہور ہے. لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ پوچھ رہے تم بتاؤ بہادر کون ہے؟ کہا جی آپ بہادر ہے. کہا میں تو وہ آدمی ہوں دشمن مجھے اگر جنگ میں للکارے تو میں اس کے مقابلے میں جاتا ہوں. لیکن یہ بتاؤ کہ بہادر کون ہے؟ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا سب سے زیادہ بہادر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اللہ اکبر. اور فرمایا وہ کیوں بہادر ہے؟ فرمایا جب ابتدائی دور تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں اعلان نبوت فرمایا، اللہ کی توحید کا پرچم بلند کیا. مشرکین مکہ آپ کے خلاف ہو گئے. ایک موقع پر مشرکین نے آپ کو گھیر لیا،
آپ کو تکلیف پہنچانا شروع کی، تو اس وقت مسلمان کم تھے، تعداد میں کم تھے، کوئی آگے بڑھ نہیں سکتا تھا، مشرکین زیادہ تھے۔ ایسے موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس مجمع کے اندر گھس گئے، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مجمع نے گھیر لیا تھا، مشرکین کے اس مجمع میں گھس گئے، ایک کو گھونسا مارا، ایک کو پیچھے دھکیلا اور کہا وَيْلَكُمْ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ، تم اس ہستی کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ یہ شان ہے، وہ سب سے زیادہ بہادر ہے۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب یہ فرمایا تو رو پڑے، رونے لگے، اور رونے کے بعد ارشاد فرمایا یہ بتاؤ کہ رجل مومن آل فرعون میں سے ایک رجل مومن تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا تھا، اور جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش بنائی اور مشورہ شروع کیا تو یہ دربار میں پہنچ گیا تھا، اور ان کو روکنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے کہ ان کے خلاف جو مشورہ ہو رہا ہے ان کو روکنے کے لیے پہنچ گیا تھا، لیکن اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا۔ حضرت علی نے فرمایا یہ بتاؤ رجل مومن افضل ہے یا ابو بکر رضی اللہ عنہ افضل ہے؟ تو لوگ خاموش ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابو بکر تو وہ ہستی ہے کہ ابو بکر کی زندگی کی ایک گھڑی، ابو بکر کی زندگی کی ایک گھڑی رجل مومن سے جو آل فرعون کا رجل مومن تھا اس رجل مومن سے بھی بہتر ہے، اس لیے کہ رجل مومن حضرت موسیٰ پر ایمان لایا تھا لیکن یکتم ایمانہ، اس نے اپنا ایمان فرعون سے چھپایا تھا۔ ابو بکر ایمان لائے تھے لیکن مکے کے اندر آپ نے اپنا ایمان چھپایا ہوا نہیں تھا۔ یہ ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ، سب سے زیادہ بہادر۔ حضرت علی فرماتے ہیں سب سے زیادہ بہادر حضرت ابو بکر تھے۔ اور پھر آئیے بخاری شریف کھولیے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، حضرت علی بھی آپ کی شان بیان فرما رہے ہیں۔ اب حضرت علی کے بیٹے ہیں، محمد نام ہے ان کا، محمد ابن حنفیہ، حضرت علی کے بیٹے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں میں نے ابا جان سے پوچھا، حضرت علی سے پوچھا، اللہ اکبر، کہ انسانوں میں اس امت کے اندر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے اندر سب سے بہتر ہستی کون سی ہے؟ حضرت علی نے فرمایا ابو بکر۔ پھر فرمایا ان کے بعد سب سے افضل اور بہتر کون ہے؟ حضرت علی نے فرمایا حضرت عمر۔ تو محمد ابن حنفیہ کہتے ہیں مجھے یہ خدشہ ہو گیا اگر میں نے تیسری مرتبہ پوچھا تو وہ حضرت عثمان کا نام لیں گے۔ اللہ اکبر، وہ بھی جانتے تھے، وہ بھی جانتے تھے۔ ابا ہے، ابا سے تو محبت ہوتی ہے، ابا کہہ دے میں افضل ہوں تو تیسری مرتبہ محمد ابن حنفیہ نے پوچھا اچھا حضرت عمر کے بعد تو پھر آپ افضل ہوں گے، پھر آپ افضل ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا بھائی میں تو مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ اللہ اکبر، یہ شان تھی صحابہ کی، یہ شان ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ صحابہ بھی آپ کی شان بیان کرے، اب حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کی شان بیان کرے، قرآن میں آپ کی فضیلت اور شان بیان ہو۔ اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زندگی میں بھی آپ کے ساتھ ہے، وفات ہوئی تو روزے میں بھی آپ کے ساتھ ہے، قیامت کے دن آپ نے فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ۔ ترمذی میں روایت ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مسجد تشریف لائے، ابو بکر رضی اللہ عنہ دائیں طرف، حضرت عمر بائیں طرف، آپ نے دونوں کو ہاتھوں سے پکڑا ہوا ہے، فرمایا اپنے صحابہ سے فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، قیامت کے دن بھی ہم اسی طرح اٹھائے جائیں گے۔ علامہ اقبال نے پھر اسی پر تو کہا نا، علامہ اقبال بڑا آدمی گزرا ہے۔ اب تو ہمارے بچوں کو علامہ اقبال سمجھ میں بھی نہیں آتا، ان کی اردو شاعری سمجھ میں نہیں آتی، میں تو فارسی سنانے والا ہوں آپ کو۔ ایک زمانے میں فارسی ہمارے یہاں پڑھائی جاتی تھی، اب تو ہمارے بچوں کو اردو بھی نہیں آتی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں یک شب صدیق را دیدم بخواب، اللہ اکبر،
یک شب صدیق را دیدم بخواب، کہتے ایک رات میں نے ابو بکر صدیق کی زیارت کی خواب کے اندر، خواب میں مجھے ابو بکر صدیق کی زیارت ہوئی. یک شب صدیق را دیدم بخواب، گلز خاک راہ اونچی دم بخواب. میں نے ان کے خاک راہ، ان کے راستے کے خاک سے چند پھول وہاں سے میں نے چنے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خاک راہ سے چند پھول میں نے چنے، وہ پھول میں تمہیں بھی دینا چاہتا ہوں. یک شب صدیق را دیدم بخواب، گلز خاک راہ اونچی دم بخواب. آمن الناس بر مولائے ماں، آمن الناس بر مولائے ماں، کلیم اول سینائے ماں. آؤ میں تمہیں بتاؤں، علامہ اقبال کہتے کہ حضرت ابو بکر کون ہے. آمن الناس بر مولائے ماں، صحابہ سب کے سب رسول اللہ کے خادم ہیں، صحابہ سب کے سب آپ پر اپنی جان اور مال کو قربان کرنے والے تھے. لیکن صحابہ میں ایک ہستی ہے امن الناس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لقب ان کو دیا، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ پر احسان کرنے والے ابو بکر ہیں. علامہ اقبال فرماتے میرے مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے احسانات زیادہ کرنے والے، سب سے زیادہ آپ کی خدمت کرنے والے ابو بکر ہیں. کلیم اول سینائے ماں، اور ہمارے طور یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے کلیم ابو بکر ہیں. جیسے کوہ طور میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ تھے، تو ہمارے طور یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے کلیم، آپ پر پہلا ایمان لانے والے ابو بکر ہیں. کلیم اول سینائے ماں، آمن الناس بر مولائے ماں، کلیم اول سینائے ماں. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اللہ نے سورہ روم کی ابتدا میں جب فارس روم پر غالب آ گیا، یہ آیات نازل فرمائی اور مسلمانوں سے کہا چند سالوں میں روم فارس پر غالب آ جائے گا، فارس مغلوب ہو جائے گا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ابی ابن خلف سے شرط لگا لی. اس وقت شرط لگانا جائز تھا. 100 اونٹنیاں دوں گا اگر میں ہار گیا، 100 اونٹنی. اگر تم ہار گئے تو مجھے 100 اونٹنیاں دینا. 7 سال بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ شرط جیت گئے. اللہ اس موقع پر فرما رہے اللہ اکبر، الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. غزوہ بدر کا موقع ہے، مسلمان جیت گئے. اس موقع پر اللہ فرماتے مسلمان خوش ہوں گے اللہ کی مدد سے. اللہ کی مدد آئی اور دوسری طرف رومی بھی جیت گئے، فارس مغلوب ہو گیا. ابو بکر شرط جیت گئے. ابو بکر کی بات ثابت ہو گئی. اللہ اکبر. ابو بکر کی زبان سے جو نکلا تھا، اللہ نے جو قرآن میں وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا. وقت ختم ہو گیا ہے. یہ سورہ روم جو میں نے پڑھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں نے بیان کی. ایک بات اور عرض کر دوں، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کا ذکر کیا ہے. بدر میں مدد آئی. اللہ نے یہ فرمایا تو بڑی بڑی سلطنتیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی، مسلمان غالب آ جائیں گے. روم بھی ختم، فارس بھی ختم، اور مسلمان غالب ہو جائیں گے. اور مسلمان غالب ہو گئے. اسلامی تاریخ کو اگر آپ پڑھیں تو خلفائے راشدین کا زمانہ،
پھر جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو مسلمان آدھی دنیا سے زیادہ پر حکمران تھے، غالب ہو گئے۔ اب سوال یہ مسلمان ان کو غلبہ کیسے ملے گا؟ تو سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے غلبے کے لیے، کامیابی کے لیے، فلاح کے لیے 8 اصول ذکر کیے ہیں، 8 باتیں ذکر کی ہے۔ جس دن تمہارے اندر یہ 8 باتیں پیدا ہو جائیں گی اللہ تمہیں کامیاب کر دے گا۔ انڈیویجولی ہر ایک مسلمان میں، مرد میں، عورت میں، انگلینڈ کا رہنے والا ہو، پاکستان کا رہنے والا ہو، مشرق کا رہنے والا ہو، مغرب کا رہنے والا ہو، عربی ہو، عجمی ہو، یہ 8 باتیں ہر مسلمان اپنے اندر پیدا کر لو۔ یہ وہ صفات ہیں جو صحابہ میں تھے، یہ وہ اصول ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کیے، تم اپنے اندر پیدا کر لو۔ یہ 8 باتیں جس دن تمہارے اندر آ گئی اللہ تمہیں کامیاب کر دے گا۔ وہ کیا ہے؟ اسی سورہ روم میں آگے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، پہلا اصول اللہ فرماتے تمام ادیان باطلہ، جتنے غلط مذہب ہیں ان سے یکسو ہو کر، ایک طرف ہو کر اپنا رخ دین کی طرف رکھو، دین اسلام کی طرف رکھو۔ معنی یہ ہے دین کس چیز کا نام ہے؟ دین اسلام نام ہے زندگی گزارنے کا طریقہ۔ تمہارے زندگی گزارنے کا طریقہ وہ ہو جو اسلام نے بتایا، اس طرف دیکھو۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ، جس طرح نماز میں تم کعبے کی طرف رخ کرتے ہو، زندگی میں، روز و شب میں، باہر میں، اندر میں، انفرادی اجتماعی زندگی میں دین کی طرف رخ کرو، یعنی دین کو فالو کرو، نمبر 1۔ نمبر 2، منیبین الیہ، اللہ اکبر، اس حال میں کہ تم اللہ کے طرف رجوع کرنے والے ہو۔ گناہ ہو جائے تو اللہ کے طرف رجوع کرو، گناہ ہو جائے تو توبہ کرو، گناہ ہو جائے تو استغفار کرو، اس لیے کہ جب تم توبہ کرو گے اللہ تمہیں معاف کر دے گا، اللہ کی رحمت آئے گی۔ نمبر 3، وَاتَّقُوهُ، اللہ سے ڈرو، ہر وقت اللہ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے ان احکامات کی پابندی کرو، گناہوں سے بچو، تقوی اختیار کرو۔ تیسرا اصول، کتنی باتیں ہو گئی؟ 3، ہر مسلمان انڈیویجولی دیندار ہو جائے، ہر مسلمان اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، ہر مسلمان تقویدار بن جائے۔ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، ہر مسلمان نمازی ہو جائے۔ صحابہ 100% نمازی تھے، صحابہ 100% نمازی تھے، 100% نمازی ہو جاؤ۔ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین میں سے نہ ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان بھی ہو سجدہ غیر اللہ کو کرتا ہو، مسلمان بھی ہو غیروں سے مدد مانگتا ہو، مسلمان بھی ہو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے در پہ جائے، ان سے مدد مانگے، نہیں، مشرکین میں سے نہ ہو۔ 5 اصول ہو گئے۔ آگے فرمایا فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، ہر مسلمان رشتہ داروں کا حق ادا کرے، ماں باپ کی خدمت کرے، ان کا حق ادا کرے، بہن بھائی ہے، رشتہ دار ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ والمسکین، مسکینوں کا حق ادا کرے، مسکینوں کا حق ہے مسلمانوں پر، یہ مت سمجھو ہم ان پہ احسان کرتے ہیں، اللہ فرماتے تم احسان نہیں کرتے ہو، غریبوں کا حق ہے تمہارے اوپر۔ والمسکین وابن السبیل، اور مسافروں کا بھی حق ہے تمہارے اوپر، مسافر آ جائے تمہارے شہر کے اندر اس کا بھی حق ہے تمہارے اوپر۔ یہ 8 باتیں اللہ نے ذکر فرمائی ہے، یہ 8 باتیں ہر مسلمان اپنے اندر پیدا کر لے، ہر انڈیویجول کے اندر آ جائے، مرد کے اندر آ جائے، عورت کے اندر آ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ بہتر ہے ان کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، یہی کامیاب لوگ ہیں۔ جس دن یہ 8 باتیں مسلمانوں میں آ گئی وہ دن مسلمانوں کی کامیابی اور غلبے کا دن ہو۔ اللہ ہم سب کو کامیاب فرمائے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔